اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں اس پلیٹ فارم سے عقیدہ ختم نبوت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا۔ تو آج اس سلسلے میں میری پہلی ویڈیو ہے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جن حضرات نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ آج جو میرے اس ویڈیو کی پہلی جو ویڈیو ہے، اس کا موضوع ہے ضرورت ارسال رسل، یعنی کہ نبی یا نبیوں کو مبعوث کرنے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل 6 باتیں ہیں، ان کو ذہن نشین کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں اور نبی کو مخلوق کی طرف بھیجنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 2، شرائط نبوت کیا ہے۔ نمبر 3، نئی نبوت کی ضرورت کب پیش آتی ہے۔ نمبر 4، فوائد عقیدہ ختم نبوت۔ نمبر 5، حقانیت اسلام، یعنی اسلام کے دین برحق ہونے کی 4 عقلی وجوہات۔ نمبر 6، اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ناظرین گرامی، اسلام جو ہمارا دین ہے وہ دین برحق ہے اور وہی سچا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بھی شک کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے، چونکہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی جز ہے۔ اس لیے پہلے اسلام کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ سکے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے میں 4 سوالات جو بنتے ہیں ان کا جواب بھی اس میں بتاؤں گا، اور وہی 4 دلائل جو ہیں وہ اس سبق کے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 6 باتیں ذہن میں رکھنے میں 5ویں جو جز ہے حقانیت اسلام، اس کی 4 عقلی وجوہات جو ہیں وہ بھی اس سے ثابت ہو جائیں گی۔ دنیا میں بہت سے ادیان جو کہ دین کی جمع ہے اور ان کے پیروکار موجود ہیں، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا دین برحق ہے، مگر دلائل کی روشنی میں تمام ادیان برحق نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام ہی سچا اور برحق دین ہے۔ اگر ہماری گفتگو کسی غیر مذہب والے سے ہو تو اسے قرآن کریم کی آیات، احادیث نبویہ کا دلائل ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن شریف کیا فرماتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم اس غیر مسلم سے اگر بات ہو رہی ہو تو اس کو کچھ عقلی دلائل دیں گے، پیش کریں گے، تاکہ اس کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور ہمارے دعوے میں کیا سچ ہے۔ یہ 1965 کی بات ہے، جب روس میں کمیونسٹ یعنی خدا کے منکروں کا انقلاب آیا تو ان کے رد کرنے کے لیے مصر میں ایک میٹنگ بلائی گئی کہ سب ادیان والے جو کسی نہ کسی صورت میں اس دنیا کو چلانے والی ذات یعنی خدا کی ذات کے قائل ہیں، خواہ گاڈ کہہ کر، پریوش کہہ کر، مہاتما کہہ کر، بھگوان کہہ کر یا اللہ کہہ کر، تمام ادیان کے نمائندے جمع ہوئے اور اتفاق رائے سے ایک یہودی کو اس مجلس کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہودی ایک زیرک شخص تھا، یعنی کہ ذہین شخص تھا،
اس نے کھڑے ہو کر تمام حاضرین مجلس کو مخاطب کیا اور کہا، ہم سب یہاں ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی خدا کے منکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر ہم سب کے ادیان اور نظریات اور عقائد مختلف ہیں، تو یہ ہمارا اتحاد کب تک قائم رہے گا؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دین والے کے نظریات کا دوسرے سے ٹکراؤ ضرور ہوگا۔ تو اس کا ایک حل ہے جو میں چند سوالات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس مذہب والا ان کو حل کر دے تو عقل سلیم آدمی کو چاہیے کہ اس دین کے پیروکار بن جائیں۔ ناظرین گرامی، پہلے زمانے میں چونکہ اسباب و وسائل نہیں تھے، مگر عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خدا کی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے انہی میں سے اللہ نے اپنے چند برگزیدہ بندوں کو منتخب کیا، ایک کو مشرق میں، ایک کو مغرب میں، ایک کو شمال میں، ایک کو جنوب میں مبعوث کیا گیا تاکہ خدا کے احکامات اس کی مخلوق تک پہنچ سکیں۔ مگر اب چونکہ وسائل بہت زیادہ ہیں، ذرائع زیادہ ہیں، ریڈیو اخبارات بہت زیادہ ہیں، دنیا سمٹ کے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک منٹ خبر جو ہوتی ہے ایک منٹ میں وہ ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ایک ہی خدا کے نبی کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ایک ہی خدا کی عبادت کریں تاکہ ادیان کا اختلاف ختم ہو سکے، اتحاد مضبوط رہے۔ اگر میں یہ بات آپ سب پہ چھوڑ دوں کہ ہم سب کس نبی کی پیروی کریں، تو ہر دین و مذہب والا چاہے گا کہ سب کے سب لوگ اس کے دین میں داخل ہو جائیں۔ یہودی چاہیں گے کہ سب لوگ یہودی ہو جائیں، عیسائی چاہیں گے کہ سب عیسائی ہو جائیں، تمام انسان اور مسلمان چاہیں گے کہ سب لوگ خاتم النبیین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت بن جائیں۔ سب سے پہلا سوال، وہ کون سا نبی ہے جس نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تم سب میرے پیروکار بن جاؤ، میں سب انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس نے عالمگیر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ اپنی زبان سے کیا۔ میں سب سے پہلے اپنی مسلک یہودی کے راہب کو دعوت دوں گا کہ وہ توریت سے یہ جملہ نکال کر دکھائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دعویٰ کیا ہو کہ ان کا دین عالمی دین ہے، اب یہودی خاموش، کیونکہ پوری توریت میں کہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے، نہ کہ تمام دنیا کے۔ پھر عیسائیوں کی باری آئی تو اس نے عیسائی پوپ کو دعوت دی کہ انجیل سے ایسا دعویٰ ثابت کریں، تو عیسائی بھی یہ دعویٰ دکھانے سے عاجز رہے۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمان خداوندی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول مبعوث ہوئے۔ الغرض کوئی بھی مذہب والا اپنی کتاب سے یہ دعویٰ ثابت پیش نہ کر سکا تو اس یہودی نے مسلمان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نبی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ مسلمان عالم ہاتھ میں قرآن مجید لے کر کھڑے ہوئے اور کہا، جس طرح اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اسی طرح ہمارے نبی تمام جہانوں کے عالمگیر نبی ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو رب الناس کہا ہے کہ ساری انسانیت کا رب اللہ ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافۃ للناس فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہی تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ یہودی صدر مجلس سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، صرف ایک سوال ہے، ایسا ہے جس نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہودی صدر مجلس کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ صرف ایک رسول ایسا ہے جس نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے دعوے میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ اگر دو ہوتے تو الیکشن کی ضرورت پڑتی، مگر یہاں سیٹ بھی ایک ہے اور امیدوار بھی ایک، لہٰذا فیصلہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ مزید کہنے لگا کہ اب اسلام کے مقابلے میں کس کو لب کشائی کا حق تو نہیں، مگر آج کل لوگ اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اور دلیل کے بغیر بات تسلیم نہیں کرتے۔ اصولاً بھی یہ بات ہے کہ نبیوں کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں جو ان کی دلیل ہوتے ہیں۔ جب تک اس نبی کا زمانہ ہوتا ہے، نبی زندہ ہوتا ہے، تو اس کی نبوت کی دلیل اور وہ معجزہ بھی زندہ رہتا ہے۔ اس کے کسی بھی معجزے کا وجود نہ رہنا نبوت کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ سب اپنے اپنے نبی کے معجزات بیان کریں، جن کا زیادہ شان والا ہوگا ہم ان کی مان لیں گے، تو ہر امتی کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ بڑھا چڑھا کر بتائے۔ اس طرح بات لمبی ہوگی اور فیصلہ بھی ان کو نہیں ہوگا، تو میں یہ بات کو اس طرح پیش کرتا ہوں کہ جس کا کوئی حل نکل سکے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آئے کہ آگے ہوگی، اس میں میرا بھرپور ساتھ دیں، اور یہ ختم نبوت کے سلسلے میں سبق نمبر 1 کا پارٹ 1 تھا، تو بقیہ بات اگلے پارٹ 2 میں کریں گے۔ اجازت دینے سے پہلے ایک ضروری بات، پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔